بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ سادہ روٹی کھاؤ گے تو دیر تک جوانی برقرار رہے گی۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ جو بندہ روزانہ انگور کھاتا ہے، اس کے گردے میں پتھری نہیں ہوتی۔ زیادہ نہانے سے بیماریاں نہیں آتی۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے میں ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ پانی کو 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہو جائے گا۔ جمعے کے دن صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلد خراب کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرو، اچھے خواب آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ میٹھی چیزیں کھانے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہوتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس نے روزانہ 6 کھجوریں کھا لی، اس کو زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو، ایسے گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ جس کے سر میں درد ہو، اس کو چاہیے قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 5 ہفتے تک صرف 7 دانے کلونجی کے 3 دانے فجر کے وقت، عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہوگا۔ حاملہ بکری، بوڑھی رنگ کی بھینس اور سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ چینی سرگت جتنی نقصان دہ ہے۔ جسم میں طاقت بڑھا دینے والے ٹوٹکے: صبح اٹھتے ہی شہد کو چاٹ لیں، گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھ لیں، کھانے سے پہلے پانی پی لینا، خشک روٹی کا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھانا، گھاس پر ننگے پاؤں چلنا، روٹی کے کھانے کے بعد کچھ دیر چل لینا۔ جس انسان کو کمزوری ہو، اس کو گوشت پکا کر کھلا دیں، کچھ ہی دنوں میں جسم میں طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو کم کرنے کے لیے مددگار ہے، یہ گیس کو ختم کرتی ہے۔ جسم میں طاقت ڈالنا چاہتے ہیں تو گوشت کے بجائے دالیں کھایا کریں۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کرامت ہے۔ ہری سبزی کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے آیت الکرسی رکھ دیا کرو، دولت مند ہو جاؤ گے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بال بھی بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو، تل بھون کر کھا لو۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو کاٹ کر کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ نیم کی لکڑی کی مسواک کرو، دانتوں پر سارا دن خوشبو رہے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینک آنا بند ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگاؤ، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھر میں پالتو جانور پال لیں یا کوئی ایسا جانور پالیں جس کو دیکھ کر آپ کی دماغی ٹینشن ختم ہو۔ آپ فارغ وقت میں اس کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ بے چینی، تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کا جوس پی لیں، یہ جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جس کو کمزوری کی پرابلم ہو، وہ 1 گلاس دودھ میں الائچی کے چند دانے ڈال کر پی لے، بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ خون صاف کرنے کے لیے، خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد کے استعمال کا معمول بنائیں۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو، وہ کھانے کے بعد امرود کھائیں، ان سے ان کی بھوک بڑھ جائے گی۔ دمہ کی شکایت ہو، ایسی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں، پیاز کے استعمال سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ صبح کے وقت نہانے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، سارا دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ نیمبو کی چائے مسوڑھوں کو مضبوط کرتی ہے۔
کشمیری چائے بغیر چینی کے پینے سے جسم صحت مند رہتا ہے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے گی۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترے استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر ارک گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجئے، کیڑا نکل آئے گا۔ ناظرین، بغلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو رگڑنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ بچوں کو اخروٹ سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام ملے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی اور دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ ہربل ٹی موٹاپے کے لیے بے زر قدرتی چائے، ادرک 1 انچ، لہسن 2 جوے، دار چینی 1 انچ، السی کے بیج آدھی چمچ، اجوان چوتھائی چمچ، لونگ 2 عدد، راس 2 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اچھی طرح ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان لیں اور آدھا لیموں نچوڑ لیں۔ 1 چمچ شہد ڈال کر خالی پیٹ پی لیں، 1 ماہ بعد وزن میں نمایاں کمی ہوگی، پیٹ کم ہوگا، خون صاف اور چہرہ نکھر جائے گا۔ ادرک کی چائے کے فوائد: آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، مائیگرین میں آرام دیتی ہیں، ذہنی اور اعصابی تناؤ کو دور کرتی ہے، پیٹ کا درد ختم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے، سانس لینے کے مسائل دور کرنے میں مددگار ہے، خون کی روانی کو بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے، متلی اور قے سے نجات دیتی ہے۔ جو بچے دن کے بجائے رات کے وقت پیدا ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ چھوٹی بچیوں اور لڑکیوں کو مرغی کا گوشت نہیں کھلائیں، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر بچیاں 7 سے 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہوتی ہے۔ وجہ مرغیوں کو بڑھانے کے لیے انہیں چکن فوڈ کھلایا جاتا ہے، جس میں ایسے ہارمونز اور کیمیکلز ہوتے ہیں جو جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں، جس سے مرغی کا جسم جلدی پھول جاتا ہے، جبکہ لڑکیوں کے جسم میں ماہواری سے قبل بننے والے ہارمونز اس گوشت سے زیادہ استعمال کی وجہ سے تیزی سے بن جاتے ہیں اور بچی جوان ہو جاتی ہے۔ دودھ میں 4 سے 5 کھجوریں ڈال کر اس کا شیک بنا کر پی لیا کریں، اس سے مردانہ کمزوری اور بدن کی کمزوری بھی دور ہوگی اور بڑھاپے میں جوانی محسوس ہوگی۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں اور کوئی بہت بڑی ورزش کرنے کا وقت نہیں تو 5 بار کھڑے ہو کر پاؤں کو ہاتھ لگایا کرو، یہ ایک آسان اور کارآمد ورزش ہے۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کوئی شدید درد یاد کر رہا ہے۔ ناک میں تیل ڈالنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہوگا۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے تو سیب کھاؤ، اس سے خون میں حرکت پیدا ہوگی۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، اس سے آپ کو نیند کا آنا کم ہوگا۔ کچا امرود کھاؤ، بواسیر کی بیماری دور ہوگی۔ سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے ہونٹ جلدی خراب ہوتی ہیں۔ جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اسے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ قبض ختم کرنی ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پیو۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ بخار کے مریض لوگوں کے لیے بکری کا دودھ پینا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ گھر میں جگہ جگہ چیونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو دور بھگانے کے لیے مٹی کا تیل سوراخوں میں ڈال دیں۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھاگنے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر اس کی دھنی گھر میں دیں، لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہوں گی۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 80 سال تک جوانی برقرار رہتی ہے۔ بڑھاپے کو دور کرنا ہے تو روٹی کھانے کے بعد تھوڑا سا کاجو منہ میں ڈال لیا کرو، بڑھاپا بھاگ جائے گا۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھائیں۔ جن کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ کشمش کھایا کریں، تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتی ہے، ایسے میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالنے سے ناک بند نہیں ہوگی۔ اگر جسم میں خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو روزانہ ناف میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے پرسکون نیند آنے لگے گی۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھانا ورنہ معدہ خراب ہوتا ہے۔ جلد کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر کان میں درد ہو تو لہسن کے 2-3 جوے سرسوں کے تیل میں جلا کر تیل کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے ان کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ جھاڑو کبھی کھڑے کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جو عورت اپنا پورا جسم گورا کرنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ وہ روزانہ خالی پیٹ انار اور سیب کا مکس جوس پیے۔ خواہ میں آٹا دیکھنا مال ملنے اور ذریعہ معاش میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔
قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، ایک گلاس میں دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح و نہار منہ پی لیں۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہوتی ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں کے مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہوگا۔ سانولی عورتیں انڈے کی سفیدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے رنگ نکھرتا ہے اور جلد نرم و ملائم ہوتی ہے۔ کھٹی چیزوں کا استعمال مسوڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ جو بلی گھر میں بچے دے، اس گھر میں بے انتہا دولت آتی ہے۔ تنگ کپڑے پہن کر سونے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو باتیں کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جو عورتیں بالوں کو باندھ کر رکھتی ہیں، ان کو کمر درد کا شکایت کم ہوتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو، بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جائے گی۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابودانہ بنا کر کھایا کریں۔ سبزیوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر سرکے کا چھڑکاؤ کر دیں۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والے لوگ کبھی بھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہوتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر منہ میں چھالے نکل آئیں تو ٹھنڈے دودھ سے غرارے کریں، اس سے منہ کے چھالے ختم ہوں گے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ پیتا ہے سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ سبز رنگ کی چیزوں کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ تیز بولنے والے دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ ناخنوں پر کچھ دیر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ناخنوں کی میل صاف ہوتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں۔ کلونجی کے 5 یا 6 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیں، کچھ دیر بعد پانی کے ساتھ نگل لیں۔ ایک ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہوگا، شوگر بھی کم ہوگی۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ سیدھی پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈالنے سے پائے کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ سونے سے پہلے اس پکول کا چھلکا استعمال کیا کرو یا نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو، دماغ کی کمزوری دور ہوگی، یادداشت تیز ہوگی۔ ہلدی کو دودھ میں یا پھر شہد میں ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر آئل رہتا ہے وہ چاول کا آٹا استعمال کیا کریں۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں، آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کیا کریں۔ مہینے میں نظر عقاب جیسی تیز ہوگی۔ چھوٹی الائچی منہ میں لباب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ سانس کے لیے مفید ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہوتے ہیں، دانتوں سے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھانے سے وہ موٹے تازے ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دم کا مرض ہو، ہری مرچ کھائیں، آرام آ جاتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔